سورۃ المدثر، سورہ مدثر کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 56 آیتیں ہیں۔ مدثر نام رکھنے کی وجہ، مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ سورہ مدثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرک سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 2، قیامت کے دن کی ہولناکی اور ولید بن مغیرہ مخزومی کی مذمت بیان کی گئی اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 3، جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے اور اس کے محافظوں کی تعداد بیان کی گئی۔ نمبر 4، چاند رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نمبر 5، یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نیز جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ نمبر 6، مشرکین کی نادانی اور بے وقوفی بیان کی گئی کہ جس طرح شیر سے خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مزمل کے ساتھ مناسبت، سورہ مدثر کی اپنے سے ماقبل سورت مزمل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے شروع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ ندا فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدا میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس میں اپنی ذات کی تکمیل ہے، اور سورہ مدثر کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا اور اس میں دوسروں کی تکمیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر۔ ترجمہ، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ شان نزول، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا، اور جب اوپر دیکھا تو ایک شخص یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر روب طاری ہوا اور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، انہوں نے چادر اڑھا دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر اپنی قوم کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ ترجمہ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، یعنی بتوں کے پجاری اللہ تعالیٰ کی شان میں جو بکواس کرتے ہیں، آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وحی آئی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے کپڑے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے کپڑے عربوں کی عادت کے مطابق زیادہ لمبے نہ ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے دوران کپڑے نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ ترجمہ، اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے کی طرح بتوں کی عبادت سے دور رہنے پر
قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جس طرح مسلمان کے اس قول اہدنا کا یہ معنی نہیں کہ اے اللہ ہدایت پر نہیں اس لیے ہمیں ہدایت عطا فرما، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھ، تو اسی طرح یہاں ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اب انہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے بتوں کی پوجا کرنے سے دور تھے اسی طرح ہمیشہ اس سے دور ہی رہیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنا مال کسی کو اس نیت سے ہدیے کے طور پر نہ دینا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ یاد رہے کہ دنیا میں تحفے اور نیوتے دینے کے معاملے میں دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ موقع آنے پر مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اس قسم کے نیوتے اور ہدیے شرعاً اگرچہ جائز ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ شان نبوت بہت ارفع و اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جو کچھ دیں وہ محض کرم کے طور پر ہو، اور جسے دیا اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے اس کی اطاعت، اس کے احکامات، اس کے ممنوعات اور ان ایذاؤں پر صبر کرتے رہیں جو دین کی خاطر آپ کو کفار کی طرف سے برداشت کرنی پڑیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ترجمہ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند باتیں ارشاد فرمانے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بدبخت کافروں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن عذاب اور برے حساب کے اعتبار سے سخت دن ہوگا، اور وہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے سخت حساب لیا جائے گا، اور ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کے اعضاء کلام کریں گے، اور وہ محشر میں سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومنین پر آسان ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ ترجمہ، اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا۔ پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ تو ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ شان نزول، ولید بن مغیرہ مخزومی اپنی قوم میں وحید یعنی یکتا کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف سے اس سے انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں، جسے میں نے اس کی ماں کے پیٹ سے مال اور اولاد کے بغیر اکیلا پیدا کیا، پھر میں نے اس پر انعام کیا اور اسے کھیتیوں، کثیر مویشیوں اور تجارتوں سے وسیع مال دیا، اور اسے ایسے 10 بیٹے دیے جنہیں مالدار ہونے کی وجہ سے مال کمانے کے لیے سفر کرنے کی حاجت نہ تھی، اس لیے وہ سب باپ کے سامنے رہتے، اور میں نے اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کو خوب بچھا دیا کہ اسے قوم میں عزت و مرتبہ بھی دیا، ریاست بھی عطا فرمائی، عیش بھی دیا اور لمبی عمر بھی عطا کی۔ پھر وہ میری ناشکری کے باوجود حرص اور ہوس کی وجہ سے یہ امید کرتا ہے کہ میں اسے مال اور اولاد اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور آج کے بعد اس کے کفر کے ہوتے ہوئے اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری آیاتوں سے دشمنی رکھتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے وسیع مال دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ کے پاس 9000 مسقال یعنی تقریباً 3375 تولے چاندی تھی، اور اس کے پاس اونٹ، گھوڑے اور مویشی اتنے زیادہ تھے کہ مکے سے لے کر طائف تک کا علاقہ بھر جاتا تھا، اور ان کے علاوہ کثیر تعداد میں بکریاں، غلام اور لونڈیاں بھی تھیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس 1,00,000 دینار موجود تھے، اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا۔
وبنین شہودا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹوں میں سے 3 مشرف با اسلام ہوئے، اور ان میں سے ایک اسلامی لشکروں کے مشہور سپہ سالار اور ملک شام کے فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ منقولے کے اس آیت کے نزول کے بعد ولید کے مال، اولاد اور عزت و مرتبے میں کمی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بڑی ذلت و خواری کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ سأرہقہ صعودا، جلدی میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر 70 سال تک اسے اس پہاڑ سے نیچے گرایا جائے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر۔ ترجمہ، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی تو اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلتا آ رہا ہے، یہ آدمی ہی کا کلام ہے، جلدی میں اسے دوزخ میں دھساؤں گا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی۔ شان نزول، جب یہ آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز کے دوران اس کی تلاوت فرمائی تو ولید نے اس آیت کو سنا اور اپنی قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا ہے، نہ وہ کلام آدمی کا ہے اور نہ جن کا۔ خدا کی قسم اس کلام میں عجیب شیرینی، تازگی، فوائد اور دلکشی ہے، وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید اپنے آبائی دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے ولید کو سمجھانے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر بہت غمزدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا تمہیں کیا غم ہے؟ ابو جہل نے کہا غم کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو گیا ہے اور قریش تیرے خرچ کے لیے روپیہ جمع کر دیں گے، انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوانوں کا بچا ہوا کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت طیش آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال و دولت کا حال معلوم نہیں ہے، اور کیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے جو ان کے دسترخوان پر کچھ بچے گا؟ پھر وہ ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہیں خیال ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہیں؟ کیا تم نے ان میں کبھی دیوانگی کی کوئی بات دیکھی؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید کہنے لگا تم انہیں کاہن سمجھتے ہو، کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید بولا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو، کیا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے ہوئے پایا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید کہنے لگا تم انہیں کذاب کہتے ہو، کیا تمہارے تجربے میں ایسا ہے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ اور قریش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور دیانت ایسی مشہور تھی کہ قریش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا ولید پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو ہے۔ اس سے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 8 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سوچا کہ وہ اس قرآن کے بارے میں کیا کہے جو اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ چنانچہ اس نے غور و فکر کر کے اپنے دل میں وہ کلام مرتب کر لیا جو اس نے قرآن کے بارے میں کہنا تھا۔ اب فرمان الہی ہوتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی عجیب بات ٹھہرائی ہے، پھر اس پر لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی حیرت انگیز بات ٹھہرائی ہے، پھر اس نے نظر اٹھا کر اپنی قوم کے چہروں کی طرف دیکھا، پھر اس نے کسی چیز میں غور کرنے والے کی طرح تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر اس نے ایمان لانے سے پیٹھ پھیری اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی بڑائی کے خلاف سمجھا۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں بولا یہ تو وہی جادو ہے جو جادوگروں سے منقول چلتا آ رہا ہے، اور یہ کسی آدمی ہی کا کلام ہے، یہ سن لے کے جلد ہی اللہ عز و جل اسے دوزخ میں دھسا دے گا۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی،
آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مخاطب، تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ ایسی جگہ ہے کہ عقل اس کی شدت اور سختی کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ وہ نہ کسی عذاب کے مستحق کو چھوڑے گی اور نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست کھال لگی رہنے دے گی، بلکہ عذاب کے مستحق کو گرفتار کرے گی اور گرفتار کو جلائے گی۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہلاک ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جب اس میں داخل لوگ جل جائیں گے تو پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور جہنم پھر انہیں جلائے گی۔ وہ جہنم تو جلا کر آدمی کی کھال اتار لینے والی ہے، اور اس پر 19 فرشتے حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے 18 ساتھی داروغہ کے طور پر مقرر ہیں۔ کفار کا سخت عذاب اور جہنم کی شدت، کفار کے سخت عذاب اور جہنم کی شدت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے، اور جہنم کے انتہائی سخت اور دردناک عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ ترجمہ، اور ہم نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے ہی رکھی، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد 19 بتائی گئی تو ابو جہل نے قریش سے کہا، تمہاری ماں تم پر روئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دوزخ کے داروغہ 19 ہیں،
اور تم انتہائی بہادر اور تعداد میں کثیر لوگ ہو، کیا تم میں سے 10 مرد دوزخ کے ایک داروغے کو نہیں پکڑ سکتے؟ ابو الاشد بن اسید نے کہا، میں اکیلا ان میں سے 17 کو کافی ہوں گا، 10 اپنی پیٹھ پر رکھ لوں گا اور 7 اپنے پیٹ پر، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغے انسانوں میں مرد نہیں بنائے جن پر کفار غالب آ جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے ہیں، لہٰذا ان میں ایسا کون ہے جو فرشتوں پر غالب آ سکے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ قلیل تعداد کافروں کی اس آزمائش کے لیے ہی رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتماد نہ کر کے اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں کہ 19 کیوں ہوئے۔ نیز یہ تعداد بیان کرنے میں 4 باتیں اور مقصود ہیں۔ نمبر 1، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا دوزخ کے داروغے 19 ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی تعداد بیان کر دی گئی تاکہ یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھ کر یہودیوں کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا یقین حاصل ہو۔ نمبر 2، اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتقاد اور زیادہ ہو جائے اور وہ یہ بات جان لے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اسی لیے وہ سابقہ کتابوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ نمبر 3، اہل کتاب اور مسلمان اس گنتی میں شک نہ کریں۔ نمبر 4، جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے وہ اور کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا جس نے اس تعداد کا انکار کیا اور اسے ہدایت دی جس نے اس تعداد کی تصدیق کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے رب عز و جل کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ یعنی جہنم اور اس کی صفت یا قرآن کی آیات تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ ترجمہ، خبردار چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چاند، رات اور صبح کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہیں۔ اس کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام گناہگار جنوں اور انسانوں کو عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر دلالت کرنے والی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور یہ دوزخ آدمیوں میں سے اس کو ڈرانے والی ہے جو تم میں سے ایمان لا کر بھلائی کی طرف یا جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہے یا کفر اختیار کر کے جنت سے پیچھے ہٹنا چاہے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور محض نہیں بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار حاصل ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ ترجمہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے مگر دائیں طرف والے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہر جان اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایسے قید ہے جیسے وہ چیز جسے گروی رکھا ہوا ہے۔ البتہ کافر دائمی طور پر اور ایمان والے عارضی طور پر قید ہیں، کیونکہ کافر جہنم کے عذاب سے کبھی نجات نہ پائیں گے، جبکہ بعض ایمان والے شروع سے ہی جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایمان والے سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ ترجمہ، باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے
اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ فی جنات یتساءلون، باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے آخرت میں باغوں میں ہوں گے، اور جب جہنم میں داخل ہونے والے مومن اس سے نکل جائیں گے تو جنتی کافروں سے ان کا حال پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ انہیں جواب دیتے ہوئے کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اور مسلمانوں کی طرح مسکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ باتیں سوچتے تھے اور ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تھے، اور ہم انصاف کے اس دن کو جھٹلاتے رہے جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا دی جائے گی، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور ہم ان مذموم افعال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعین، ترجمہ تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعین، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، شہداء اور صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کا اذن دیا ہے، وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے اور کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، لہٰذا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں قیامت کے دن شفاعت میسر بھی نہ ہوگی۔ گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت ہوگی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن گناہ گار مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی اور انہیں شفاعت کام بھی آئے گی، اور یہ بات کثیر احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایلیا کے مقام پر ایک قافلے کے ساتھ تھا، ان میں سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت کے ذریعے بنو تمیم کی آبادی کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں میرے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ اور حضرت حارث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت کے ذریعے قبیلہ مضر کے لوگوں سے زیادہ لوگ بخشے جائیں گے۔ فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ترجمہ تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگے ہوں۔ فما لہم تو انہیں کیا ہوا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نادانی اور بے وقوفی میں گدھے کی طرح ہیں، کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں اور قرآن کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة، ترجمہ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ کفار قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ہرگز آپ کی پیروی نہیں کریں گے جب تک ہم میں ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور فلاں بن فلاں کے نام ہے، ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت انہیں کافی نہیں اور نہ ہی وہ راضی ہوں گے، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے نام پر نازل کیے ہوئے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، بلکہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو دلائل قائم ہونے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشی والی ہیلا بازیاں نہ کرتے۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ترجمہ سن لو بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ کلا
سن لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو سن لو، بے شک وہ قرآن شریف عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کیونکہ اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں، اور وہی بندوں کے سابقہ کفر اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، لہذا جو مجھ سے ڈرا اور اس نے میرے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنایا تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ اسے بخش دوں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔